بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. امام زمانہ کے ظہور کے لیے صلوات پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم وظالمیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم لعنت الدائمۃ من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، جس موضوع سے متعلق گزشتہ دن گفتگو کی ہے وہ فلسفہ زیارت ہے، اور اس ضمن میں ایک آیہ مبارکہ سے تمسک کیا تھا جس میں اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ خلاق کائنات نے مثالیں دی ہیں. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا. معلوم ہوتا ہے خدا متعال انسان کو دقت کرنے کی اور غور و خوض کرنے کی بہت زیادہ دعوت دیتا ہے. مختلف مقامات پر یہ کویسچن، یہ سوال آپ نے قرآن میں دیکھا ہے. أَلَمْ تَرَ، کیا دیکھتے نہیں ہو؟ حالانکہ سب کی آنکھیں تو ہیں، تو اگر کسی ایک بینا آدمی سے یہ کہا جائے کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں تو وہ بہرحال جواب میں کہے گا میں دیکھتا تو ہوں. ظاہر سی بات ہے کسی ایسی چیز کو کہ جس کو دیکھنے کے لیے خلاق کائنات دعوت دے رہا ہے، اور جس شے کی طرف اللہ نے اس آیہ مبارکہ میں دیکھنے کے لیے دعوت دی ہے وہ ایک مثل ہے، ایک نمونہ پیش کیا ہے خلاق کائنات نے. ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ مثال دی ہے. کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ کے ساتھ مثال دی ہے. کلمہ طیبہ ایک بلند و بالا مقام کلام ہے، وہ اللہ کی کلام ہے، وہ غیب سے نازل ہونے والی کلام ہے، وہ کلام کے جس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے وہ کلام ہے. اور شجرہ طیبہ ایک محسوس شے ہے. ایک درخت کو دیکھا جا سکتا ہے، ایک درخت ایک محسوس شے ہے جس کو جانا پہچانا جا سکتا ہے. اگرچہ شجرہ طیبہ جس کے متعلق قرآن کریم نے بیان کیا وہ ایک درخت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو ایک تناور درخت کے ساتھ خلاق کائنات نے تعبیر کیا.
کا شجرۃ طیبہ، کلمۃ طیبہ کا شجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ اس درخت کی مانند ہے جو پاکیزہ درخت ہے۔ پھر اس درخت کی خصوصیات کو بیان کیا، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس کی جڑیں ٹھوس ہیں، مضبوط ہیں، ثابت جڑیں ہیں، اس میں ثابت قدمی پائی جاتی ہے، اور اس کی شاخیں بلند ہیں یا آسمان کو چھونے والی شاخیں ہیں۔ تو یہ عرض کیا تھا کہ ایسے درخت کو کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن دیکھا بھی ہے۔ ہم ممکن ہے ایسے درخت کو ایک درخت کی شکل میں نہ دیکھیں، لیکن ایسے تناور درخت دیکھیں کہ جن کی جڑیں ایسی مضبوط ہوں کہ چاہے دنیا کی ساری طاقتیں ان جڑوں کو کاٹنے کے لیے لگ جائیں تو یہ جڑیں کٹنے والی نہیں ہیں، اور اگر دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہو جائیں ان شاخوں کو کاٹ دیا جائے تو یہ شاخیں کاٹی نہیں جا سکتی ہیں۔ لہٰذا پیغمبر اکرم نے جب اس شجرہ طیبہ کے متعلق ارشاد فرمایا تو فرمایا یہ شجرہ طیبہ ہم آل محمد ہے۔ جس کی جڑیں تو ٹھوس ہیں، ثابت ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان تک لگی ہوئی ہیں، اور پھر فرماتے ہیں اس کی شاخوں میں لگنے والے وہ پتے ہم آل محمد کے ماننے والے شیعہ ہیں۔ شیعہ اسی درخت پہ جو لگنے والے پتے ہیں ان کو شیعہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی ثابت قدم ہیں، یہ بھی ٹھوس ہیں، ان کی جڑیں آل محمد کے درخت میں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا کبھی امام محمد باقر علیہ السلام نے جب شیعہ کی تعریف کی ہے تو ارشاد فرمایا کہ شیعتنا خلقوا من افاضل طینتنا، شیعوں کو جب اللہ نے خلق کیا ہے تو ہماری اضافی مٹی سے اللہ کی ذات نے شیعوں کو خلق کیا ہے۔ بس خلقت تشیع اور شیعہ کی خلقت حقیقت میں آل محمد کی خلقت کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ یہ اضافی مٹی سے خلق ہوئے ہیں، آل محمد کی مٹی سے، یعنی آل محمد کا خمیر ہے جس سے شیعہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کبھی جب امیر المؤمنین تلوار چلانا چاہتے تھے تو اگر کسی نسل میں بھی کوئی شیعہ پیدا ہونے والا تھا، کسی نسل میں بھی حق کا پہچاننے والا پیدا ہونے والا تھا تو اس کو مارتے نہیں تھے، وہاں پہ یہ تلوار ذوالفقار چلتی نہیں تھی، اس لیے کہ یہ ذوالفقار ایسی ذوالفقار تھی فقط باطل پہ چلنے والی ہے، یہ کبھی حق پہ چل نہیں سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ تو اللہ کی ذات نے یہاں ایک درخت کا کچھ اس طرح سے تذکرہ کیا، اصلھا ثابت، اس کی اصول، اس کی جڑیں ٹھوس ہیں، وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین، پورا سال یہ درخت پھل دیتا ہے۔ عجیب درخت نہیں ہے؟ کل یہ عرض کیا تھا کسی ایسے درخت کو آپ دنیا میں تلاش کریں کہ جو درخت پورا سال پھل دیتا ہو، تو چونکہ مثال ایک کلمہ طیبہ کی دی ہے، ایک طرف شجرہ طیبہ کے ساتھ دی ہے، دو چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اب آئیے ذرا پیغمبر کی اس حدیث کو دیکھیے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب وہ کلمہ طیبہ ہے اور آل محمد شجرہ طیبہ ہے۔ یہ مثال کلمہ طیبہ کی شجرہ طیبہ کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر کلمہ طیبہ کو کوئی دیکھنا چاہے، کلام الہی کو دیکھنا چاہے تو مجسم کلام الہی آل محمد میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ان کا وجود مجسم کلمہ طیبہ ہے، یہ شجرہ طیبہ ہے۔ شجرہ طیبہ یعنی وہ مجسم قرآن، وہ چلتا پھرتا قرآن، وہ آیات الہی جن کا بیٹھنا اٹھنا، جن کا سونا جاگنا ہر شے قرآن بن جائے، انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں ایک مرتبہ۔ اسی آیت کے بعد فوراً خدا نے باطل کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور قرآن کریم کی یہ خاصیت ہے کہ کبھی کسی جگہ مردوں کا ذکر کیا تو ساتھ ہی عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے، چونکہ خلاق کائنات عادل ذات ہے۔ اگر حق کا تذکرہ کیا ہے تو باطل کا بھی تذکرہ کیا، شجرہ طیبہ کا تذکرہ کیا تو شجرہ خبیثہ کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہیں پہ اگر اندھے کا تذکرہ کیا تو بصیر کا بھی تذکرہ کیا ہے۔
یعنی جہاں جہاں پر بھی اگر کسی جینڈر کا تذکرہ کیا تو دوسرے جینڈر کا بھی فوراً تذکرہ کیا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عدالت میں فرق آ جائے۔ زمین کا تذکرہ کیا تو آسمان کا تذکرہ کیا ہے، درختوں کا تذکرہ کیا تو پہاڑوں کا تذکرہ کیا ہے، مختلف مقامات پر خلاق کائنات نے ہر شے کو بیلنس بیان کیا ہے۔ اسلام ایک بیلنس مذہب ہے، ایک متوازن مذہب ہے۔ قرآن ایک متوازن کلام ہے کہ جس میں ہر شے کے نمونے موجود ہیں۔ انبیاء کا تذکرہ کرنا چاہا تو اس میں مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا، تاکہ کہیں پہ کسی نبی کا نام یا انبیاء علیہ السلام میں سے جن کا نام تذکرہ کرنا ضروری تھا ان کا ذکر کیا ہے۔ لہذا فرمایا کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اگر ایک خبیث کلمے کے متعلق، کلمہ خبیثہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک حقیقت کلمہ طیبہ ہے، ایک حقیقت کلمہ خبیثہ ہے۔ کلمہ خبیثہ کی بھی مثال ہے، کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ، اس کی مثال ایک شجرہ خبیثہ کی مانند ہے۔ اجتثت من فوق الارض، اچھا کبھی آپ اگر مثلا جن لوگوں نے کبھی باغ لگائے ہیں یا مثلا کبھی درختوں کو دیکھا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جڑیں بھی باہر نظر آ رہی ہوتی ہیں، بالکل زمین پہ ایسے کھڑے ہیں، ایک ہوا کا جھونکا چاہیے، ایک معمولی ہوا کا جھونکا ہے گر جائے گا۔ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، حق اور باطل کی مثال کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ حق کی مثال کو بیان کیا تو کہا یہ ثابت قدم ہے، یہ ٹھوس ہے، اس پہ تلواروں سے وار کرنے سے یہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اس پہ حملے کرنے سے یہ کاٹا نہیں جا سکتا ہے، یہ ٹینکوں سے حملہ کیا جائے اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا ہے، چاہے جہازوں سے حملہ کیا جائے اس سے نقصان نہیں ہو سکتا اس کو۔ حق ثابت ہے، جب ثابت ہے تو اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس کی شاخیں ہمیشہ آسمان کے ساتھ باتیں کرتی ہیں، ہمیشہ بلند رہنے والی ہیں اور یہ ہمیشہ پھل دینے والا ہے۔ لیکن شجرہ خبیثہ کے متعلق گفتگو کی تو کہا کہ اس کی جڑیں بالکل زمین کے باہر آئی ہوئی، ما لہا من قرار، ہمیشہ یہ جھولے کھا رہا ہے۔ اگر کبھی ایک ایسٹ سے ہوا چلے تو ویسٹ کی طرف جائے گا، ویسٹ سے چلے تو ایسٹ کی طرف جائے گا، اس کے لیے قرار نہیں ہے، یہ ہمیشہ اسی کیفیت میں رہتا ہے۔ وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ۔ دیکھیں اصل میں حق اور باطل کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، چونکہ قرآن نے بھی مثال عرض کی ہے اور ہمارے استاد گرامی مثال عرض فرماتے ہیں کہ حق کی مثال ہماری بیداری کی طرح ہے اور باطل کی مثال ہمارے سونے کی مانند ہے۔ دیکھیں ذرا تھوڑا مزید مسئلے کو روشن کرتا ہوں۔ بیداری کی حالت میں آپ نے کچھ کام آج انجام دیا، پھر اس کو چھوڑ دیا، کل جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کیا، پھر دن ختم ہو گیا، ظاہر ہے تھک کے ہار گئے جب، تو اب ظاہر سی بات ہے کتنا کام کر سکتا ہے آدمی، ایک دن ختم ہو گیا، دن ختم ہوا پھر دوبارہ سو گئے، پھر تیسرے دن اٹھے، ہم نے اسی کام کو جاری رکھا۔ بس ہماری بیداری کی حالت میں جتنے بھی کام ہم انجام دیتے ہیں اس کے لیے استمرار ہوتا ہے، وہ ایک کڑی ہے۔ میں نے کل گفتگو کی اور پھر آج گفتگو کی ہے، کل کی گفتگو آج کی گفتگو کے ساتھ متصل ہے، یہ اتصال بتاتا ہے کہ بیداری میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر میں جا کر گفتگو نہ کر رہا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ کل کی گفتگو میری آج کی گفتگو کے ساتھ متصل نہ ہوتی۔ تو یہ دونوں کا آپس میں مربوط ہونا اس بات پہ دلیل ہے کہ جاگ کر گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر انسان جتنے بھی کام انجام دیتا ہے، مثلا کوئی پروجیکٹ بناتا ہے تو ایک پروجیکٹ ایک دن مکمل کرتا ہے، کسی حد تک اس کو پہنچاتا ہے، پھر اس کے دوسرے دن اسی پروجیکٹ کو آگے لے کے چلتا ہے، پھر تیسرے دن اس سے آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ پروجیکٹ اپنی تکمیل تک پہنچ جائے۔ بس بیداری کی حالت میں انسان کے اعمال کی کیفیت یہ ہے کہ انسان جتنے کاموں کو جاگ کر انجام دیتا ہے اس میں استمرار پایا جاتا ہے۔ لیکن آپ سو گئے فرض کریں، اور جب سو گئے تو آپ نے کچھ خواب دیکھا،
خواب دیکھا کہ کوئی مار رہا ہے یا کسی کو مار رہے ہیں. تو مختلف قسم کی خواب ہیں مختلف اوقات میں انسان کو آتی ہیں. کبھی پریشان اٹھ کے اٹھتا ہے اور کبھی انسان خوش ہو کے اٹھتا ہے. مختلف قسم کی خواب میں دیکھتا ہے. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ مثلا آپ نے ایک دفعہ خواب دیکھی پھر فوراً سو گئے, پھر دوبارہ وہ خواب چل رہی ہے, کبھی ہو سکتا ہے ایسا بھی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک دن بھی خواب دیکھی پھر دوسرے دن وہی خواب آ گئی. ہاں ممکن ہے کبھی ایسی شخصیات کے زندگی میں کہ جہاں پر اللہ کی ذات خواب کے ذریعے الہام نازل کر رہی ہو, وحی نازل کر رہی ہو. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواب دیکھی, دوسرے دن پھر دوبارہ وہی خواب دیکھی. یہاں یہ خواب نہیں ہے, یہ بیداری ہے. انبیاء کی زندگی میں خواب ہوتی نہیں ہے. انبیاء کی زندگی بیدار زندگی ہوتی ہے. ان کی راتیں بھی بیداری میں گزرتی ہیں. ان کی خواب کو بھی خواب نہیں کہا جا سکتا ہے, وہ خواب بھی بیداری کی خواب ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. تو دیکھیے اگر کبھی ایسے نہیں ہوا ہوگا کہ مثلا میری زندگی اتنی ہوا ہے, کسی کی ہوا تو مجھے بتائیے بعد میں مجلس کے بعد کہ مثلا میں نے آج خواب دیکھی, کل دوبارہ وہی خواب دیکھی, پھر تیسرے دن وہی خواب دیکھی, اور ایک تسلسل چل رہا ہے مثلا مختلف اوقات میں. یا مثلا ایک دن ایک خواب دیکھی پھر اس کی قسط دوسرے دن دیکھی. ڈرامہ تھوڑا ہی ایک قسط وجہ چل رہا ہو. تو مختلف اوقات میں مختلف قسم کی خوابیں ہو سکتی ہیں, لیکن کوئی تسلسل نہیں ہوتا ہے اس میں کوئی کام استمرار کے ساتھ جاری نہیں رہ سکتا ہے. بس دیکھیے جب مثال حق کو باطل کی دی تو حق کو بیداری کے ساتھ تعبیر کیا, یعنی جاگتے ہوئے ایک کام کا استمرار رہنا. حق وہ شے ہے, حق وہ شے ہے اصلھا ثابت, اس کی اصل ہمیشہ ثابت رہتی ہے, یہ مستمر رہتا ہے, یہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے, اس کا رستہ بدلنے والا نہیں ہے, یہ کبھی جھکنے والا نہیں ہے, یہ ہر حال میں اپنے رستے پہ باقی رہتا ہے. حق اسے کہتے ہیں کہ جو ہر حال میں ایک جیسا رہے, استوار رہے, ثابت رہے, اس کو ہم حق کہتے ہیں. باطل کس کو کہتے ہیں؟ باطل میں تسلسل نہیں ہوتا ہے. یعنی اگر ایک باطل ایک زمانے میں موجود تھا تو دوسرا باطل اس باطل کی اتباع نہیں کرتا ہے. حق میں یہ ہے آدم آئے تو نوح نے آدم کے پیغام کو بچایا, موسیٰ آئے تو موسیٰ نے نوح کے پیغام کو بچایا, حضرت عیسیٰ آئے تو حضرت عیسیٰ نے حضرت موسیٰ کے پیغام کو بچایا, اور پھر پیغمبر آئے تو پیغمبر اکرم نے انبیاء کے سارے پیغاموں کو بچایا. اور انبیاء علیہ السلام کے پیغاموں کو بچانے کے لیے ائمہ علیہ السلام آئے. حق جتنی شکلیں بدلتا چلا گیا, لیکن شکلوں کی بدلنے کی وجہ سے حق میں کسی بھی جگہ ایک تغیر پیدا نہیں ہوا ہے. حق ہر زمانے میں ایک جیسا رہا, ہر زمانے میں حق کی شکل ایک جیسی رہی ہے. لیکن باطل شکلیں بدلتے بدلتے اس کے پروگرام بھی بدلتے رہتے ہیں. کبھی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مثلا یہ کہا جائے کہ یزید فرعون کی اتباع کر رہا تھا, اس کی سیرت پہ عمل کر رہا تھا, یا اس کے پیغام کو لے کر چل رہا تھا. یا یہ کہا جائے کہ مثلا آج جتنی باطل قوتیں ہیں وہ مثلا کسی یزیدی پروگرام کو لے کے چل رہی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ باطل میں کوئی استمرار نہیں ہوتا ہے. باطل ہر زمانے میں اپنے یہ مختلف خوابیں ہیں. اور باطل کی چونکہ مثال جب قرآن کریم نے دی ہے کچھ اس طرح دی ہے کہ اس کی جڑیں زمین سے باہر ظاہر ہیں, ما لہا من قرار, اس کے لیے کبھی قرار نہیں ہوتا ہے, یہ کبھی ٹھوس نہیں ہوتی, اس کو ایک دھکے سے ہلایا جا سکتا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہ پیغمبر آپ یہ کہہ دیں حق آ چکا ہے اور باطل زائل ہو چکا ہے. جو ہی حق آتا جائے باطل ختم ہو جاتا ہے. یعنی باطل حقیقت کوئی رکھتا نہیں ہے, باطل عدم حق کا وجود ہے. توجہ آپ حضرات کی, جہاں جہاں پر حق نہیں ہوتا وہاں پر باطل ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن جو ہی حق آتا چلا جائے باطل خود بخود بھاگ جائے گا. اس لیے کہ اس کا کوئی قرار نہیں ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, اس کے لیے کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں. یہ عدم حق کا نام ہے. لہٰذا میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ شہید مطہری ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے جب باطل کی مثال دی ہے تو زبد الرابیہ کے ساتھ دی ہے. زبد الرابیہ
یہ پانی کا بہاؤ جب تیز ہو جاتا ہے تو تیز پانی کے بہاؤ کی وجہ سے ایک جھاگ پیدا ہوتی ہے جو دیکھنے میں کوئی حقیقت رکھتی ہے. اگر دور سے کوئی دیکھے تو یہ سمجھے گا کہ یہاں پر کوئی وائٹ شے ہے, کوئی سفید قسم کی جھاگ ہے, لیکن آپ اس کے قریب چلے جائیں. اب اگر کوئی دھوکہ کھانے والا جو حقیقت سے واقف نہ ہو, جو اس سے واقف نہ ہو کہ اس کے سائے میں, اس کے نیچے پانی موجود ہے, حقیقت پانی کی ہے, اس کی کوئی اپنی حقیقت نہیں ہے, کبھی بہل کر اس میں اپنے پاؤں ڈال دے تو غرق ہو جائے گا. اس لیے یہاں پر چونکہ پانی کا بہاؤ بہت زیادہ تھا, بہاؤ کی وجہ سے جھاگ نے اس کو کور کر لیا ہے. تو آپ نے جب اس کے ساتھ پاؤں رکھا, پاؤں رکھنا تو معلوم ہوا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اب پتہ چلا نیچے تو پانی ہے. بس شہید مطہری یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ باطل ہمیشہ ہر زمانے میں حق کے دوش پہ سوار ہو کر زندگی بسر کرتا ہے, خود اپنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے, حق کے دوش پہ سوار ہوتا ہے. یعنی حق کو استعمال کرتا ہے, کلمات حق کو استعمال کرتا ہے, اینٹی ٹیرورزم, حق کو استعمال کرتا ہے. کبھی یہ نہیں کہے گا میں ٹیرورسٹ ہوں. ہر زمانے میں وہی اس طرح ہم عدالت لانا چاہتے ہیں, سوشل جسٹس. دیکھیے یہ اتنا استعمال ہوتا ہے اسی ملک میں, آپ جس یونیورسٹی میں چلے جائیں وہاں پر سوشل جسٹس کے متعلق گفتگو ہوتی. مجھے کسی نے یہ ہمارے لسٹر جب یہاں پر آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اصل میں ایک کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں سوشل جسٹس کے لیے تحریک چلائی جائے. میں نے کہا آپ یہ خواب بھی نہ دیکھیں, چھوڑ دیں یہ خواب دیکھنا. کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ یہاں پر آپ کا ساتھ دینے والا کون ہے؟ یہاں پر اس وقت دو قوتیں ہیں, ایک جس کو چرچ کہا جاتا ہے اور ایک جس کو حکومت کہا جاتا ہے. دو بڑی طاقتیں ہیں یہاں پر. ان دونوں طاقتوں میں تو کوئی ایسی قوت نظر نہیں آتی کہ یہ آپ کی حمایت کریں گے. چرچ بھی آپ کی حمایت نہیں کرے گا, اور حکومت تو ظاہر سی بات ہے وہ تو ویسے بھی سوشل جسٹس کی سب سے بڑی علمبردار ہے. تو کہا تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ اس سے پہلے کیا آپ نے دیکھا نہیں جنہوں نے سوشل جسٹس کا نام لیا ہے ان کو یا جیل میں ڈالا گیا یا ان کو گولی کے ساتھ اڑا دیا گیا. آپ بھی کریں, 2-4 دن دیکھیں, کر کے دیکھیں, تیسرے چوتھے دن خبر ملے گی کہ لسٹر صاحب جو خدا کو پیارے ہو گئے. لیکن بہرحال اس میں جدوجہد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جدوجہد اس حالت میں انسان کو کرنی چاہیے جب انسان اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر چلے اور جدوجہد کرے, مسلسل جدوجہد کرے, ایک پیکار, ایک باقاعدہ پروگرام کے تحت, ایک قیادت کو ساتھ لے کر, ایک قیادت کے سائے میں انسان جدوجہد کرے. تو عزیزان گرامی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حق خود اپنی حقیقت رکھتا ہے, اس کی حقیقت ٹھوس ہے, اس کی مضبوط بنیادیں ہیں, لیکن باطل کی خود اپنی بنیاد نہیں ہے. اب جب ہم زیارت کے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو زیارت اہل حق کی زیارت ہے. بعض اوقات لوگوں نے یہ تصور کیا ہے کہ کچھ لوگ مزاروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, کچھ قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, کچھ پتھروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, کچھ سونے کی بنی ہوئی زیارتوں کے لیے جاتے ہیں. انہوں نے یہ تصور کیا اگر ایک آدمی اپنے ملک سے ٹکٹ خریدے کہ وہاں پر سونے کی زری دیکھنے جائے تو یہ اس نے بہت بڑا شرک انجام لیا, اس سے بڑا شرک نہیں ہو سکتا ہے. یا کوئی یہاں سے ٹکٹ خریدے تاکہ امیر المومنین کا ڈوم دیکھنے کے لیے جائے تو یہ بھائی بہت بڑی عجیب بات ہے. اور اگر کوئی آدمی یہ دیکھنے جائے کتنا بڑا حرم بنا لیا ہے امیر المومنین کا, میں یہ دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں, اگر کوئی یہ کام انجام دینے کے لیے یہاں سے نکلے تو یقیناً اس نے کوئی اچھا کام انجام نہیں دیا ہے. لیکن جتنے بھی لوگ زیارت کے لیے نکلتے ہیں ان کی زیارت کا مقصد اپنے محبوب سے ملاقات ہے, اپنے معشوق سے ملاقات ہے, وہ جس کا عرفان رکھتا ہے اس سے ملاقات ہے, وہ ہستی جس نے اپنی ذات کو انسانیت پہ فدا کر دیا اس کی زیارت ہے, وہ جس نے اللہ پہ اپنے آپ کو فدا کر دیا اس کی زیارت کے لیے نکلتا ہے.
وہ ذات کہ جو خود اپنی ذات میں ایک تاریخ ہے، اس کی زیارت کے لیے نکلتا ہے، وہ ذات کہ جو اپنے وجود میں ایک امت ہے اس کی زیارت کے لیے نکلتا ہے، وہ جو نمونہ عمل انسانیت ہے اس کی زیارت کے لیے نکلتا ہے، وہ جو توحید پہ عقیدہ رکھنے والی ذات ہے اس کی زیارت کے لیے نکلتا ہے۔ ہم پتھروں کی زیارت کرنے نہیں جاتے ہیں، وہ دوسرے ہیں جو پتھروں کی زیارت کرتے ہیں، ہم تو حقیقتوں کی زیارت کرنے جاتے ہیں، ہم تو ان کی زیارت کرنے جاتے ہیں جنہوں نے پتھروں کے بتوں کو توڑ کر بت شکن بن گئے۔ ہم بت شکن کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور بت شکن کی زیارت کے لیے جانا حقیقت میں ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کردار زندہ رہے۔ زیارت کردار اہل بیت کو زندہ رکھنے کے لیے ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، بہت سی ایسی چیزیں جو مختلف ممالک میں رائج اور مروج ہیں، کوئی اصل میں ایسی چیز نہیں جو صرف اسلام میں پائی جاتی ہو، ہر قوم میں، مثلا شخصیات کے نام۔ ابھی ہیوسٹن میں آپ رہتے ہیں، ہیوسٹن کیا ہے؟ کوئی کس کتاب کا نام ہے؟ ہیوسٹن کس کتاب کا نام نہیں، ہیوسٹن ایک آدمی کا نام ہے۔ اب باہر جب ہیوسٹن سے باہر جاتے ہیں تو اس کا ابھی تک اسٹیچو بھی موجود ہے۔ نیلسن ایک آدمی کا نام ہے جی، مینڈیلا ایک آدمی کا نام ہے۔ اسی طرح مثلا مختلف قسم کے، کلنٹن آدمی کا نام ہے۔ ابھی تو جہاں پر وہ ایک بدبخت جو تھوڑا عرصہ رہ کے گیا تو اس نے بش کے نام سے کئی چیزیں بنا دی، ہر شے بش ہو گئی، ایئرپورٹ بھی بش ہو گیا، روڈ بھی بش بن گئے، جتنی چیزیں بش بنتی چلی گئیں۔ تو جتنے بھی لوگ کسی معاشرے میں کوئی بھی کردار ادا کرتے ہیں تو معاشرے ان کی تقدیر کرتے ہیں، ان کی عظمت کے قائل ہوتے ہیں، ان کا نام باقی رہتا ہے، ان کے نام پہ میوزیم بنائے جاتے ہیں، ان کے نام پہ مختلف قسم کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، شہر ان کے نام پہ بنائے جاتے ہیں، اور پھر ان کی تجلیل ان کے مرنے پہ، ان کے مختلف ایام پہ کی جاتی ہے۔ ہر معاشرے میں، یہ کوئی کسی ایک معاشرے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اسلام میں آیا کوئی ایسی چیز موجود ہے؟ اسلام بھی کسی کی خدمتوں کی تجلیل کرتا ہے؟ کیا کسی کی تقدیر و تشکر قائل ہے یا نہیں ہے؟ کیا اسلام ایک انوکھا سا مذہب ہے کہ جس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو؟ ہسٹری میں جس نے کوئی خدمت انجام دی اس نے دے دی، بس خدا کے لیے کر دی، اب اس کے بعد اس کا نام کیا ضرورت ہے؟ آئیے عزیزان گرامی، اسلام کو دیکھنا چاہیں تو قرآن میں دیکھیں، ہم کہیں دور تو نہیں جائیں گے۔ اسلام کو دیکھنے کے لیے ہم محمد ابن عبد الوہاب سے تھوڑا پوچھنے جائیں گے، ہم ابن تیمیہ سے تھوڑا پوچھنے جائیں گے۔ اسلام کو دیکھنے کے لیے ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے سلام علی نوح فی العالمین۔ اگر کوئی شخصیت اپنی زندگی میں خدمات انجام دے، اور خدمات بھی مسلسل خدمات، سورہ نوح میں اگر آپ جا کے حضرت نوح کے قصے کو پڑھ کے دیکھیں، کتنی مدت تک حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں خدمت کرتے رہے۔ کہا پروردگارہ میں نے ان کو پکارا ہے، انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا، لیکن میں پھر بھی اپنے کام کو جاری رکھوں گا۔ بعض کہتے ہیں 900 سال، بعض نے 1000 سال سے بھی زیادہ لکھا ہے، چلیں کم از کم 900 سال۔ 900 سال تک مسلسل جس شخصیت نے اللہ کی راہ میں جد و جہد کی ہے اس کو نوح کہا جاتا ہے۔ اور حضرت نوح کی ان خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اللہ کی ذات نے، وہ بلند و بالا ذات کہ جو لوگوں کی عزت اور اکرام کو لوگوں کو سکھاتی ہے کیسے عزت کی جائے، کیسے اکرام کیا جائے، تو اس نے زیارت پڑھی، خلاق کائنات نے زیارت پڑھی، سلام علی نوح فی العالمین۔ ہمارا سلام ہو نوح پہ، کہ یہ سلام ان کا پوری کائنات میں سلام ہے۔ یعنی نوح نے ایک پوری کائنات میں کام کیا، جب جدوجہد کی ایک زمانہ ایسا جس میں کوئی اور نبی موجود نہیں تھا، تن و تنہا، یہاں تک کہ خود اپنی فیملی نے ساتھ نہیں دیا،
اپنے اعزاء نے ساتھ نہیں دیا، اپنے بیٹے نے ساتھ نہیں دیا، لیکن اپنی جد و جہد میں ذرہ برابر بھی شکست نہیں کھائی، مسلسل جد و جہد کرتے ہوئے۔ ایک زمانہ ایسا ہے جب حضرت نوح تھک گئے، بارگاہ خدا میں کہا پروردگار میں ان کو مسلسل پکارتا رہا، اب اس کے بعد مجھ میں ہمت باقی نہیں رہ گئی، اے خدا اب ان پہ تو اپنا عذاب نازل فرما۔ خلاق کائنات نے کہا اب ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔ پھر پروردگار کا ارشاد ہوا سلام علی موسیٰ و ہارون۔ مگر جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو ہم کچھ اور کہتے ہیں، مگر ہم بھی کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ہم نے زیارت کا سلیقہ اللہ سے سیکھا ہے، یہ سنت الہی ہے۔ ہم نے زیارت کو احادیث سے تھوڑا لیا ہے، ہم نے زیارت کو قرآن سے لیا ہے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، ہمارے سلام ہو موسیٰ اور ہارون پہ۔ حضرت موسیٰ کی مشقتوں کو، سختیوں کو آپ ذرا توجہ تو کریں۔ پیدائش ہوتی ہے موسیٰ کی، اور ایک صندوق میں بند کر کے ماں اس کو دریا کے حوالے کرتی ہے۔ کیسی کیسی سختیاں، ماں نے کیسی سختیاں برداشت کی، کس طرح سے صبر کیا۔ ایک ماں کے لیے کیا یہ آسان ہے؟ اگرچہ اللہ کا حکم تھا، اور یہ بی بی کتنی تسلیم تھی بارگاہ خدا میں، یعنی اس قدر تسلیم کہ اپنے دل کے ٹکڑے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کرتے۔ یہ وہ منزل یقین ہے کہ انسان جب منزل یقین پہ فائز ہو جاتا ہے تو اپنے بچوں کو خدا کے حوالے کرتا ہے۔ یہ توکل ہے حضرت موسیٰ کی ماں کا۔ اور پھر حضرت موسیٰ کا تنو تنہا مبارزہ کرنا، مقابلہ کرنا، کہ قرآن کہتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، تم تنہا جاؤ فرعون کے مقابلے میں۔ اور کبھی پھر حضرت موسیٰ بارگاہ خدا میں کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے خدا میں تنو تنہا اگر میں قیام کرنا چاہوں تو میرا ساتھ کون دے گا؟ اے میرے پروردگار مجھے شرح صدر عطا فرما۔ معلوم ہوتا ہے حکم خدا کو سنانے کے لیے، احکام الہیہ کو سنانے کے لیے شرح صدر کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی یہ ہمت نہیں رکھتا ہے کہ دین الہی کو لوگوں تک پہنچا سکے۔ شرح صدر کی ضرورت ہے، سینہ کھلا ہونا چاہیے۔ یفقہوا قولی، میرے قول کو قابل فہم بنا دیتا کہ دنیا کے لوگ میری گفتگو کو سمجھ سکے۔ اور پھر آخر میں کہا وَاجْعَلْ لِي ہارون اخی وزیرا من اہلی۔ اے پروردگار میں اکیلا بھی نہیں جانا چاہتا ہوں، میری زبان میں بھی تو وہ توفیق دے دے، مجھے لوگوں کو سمجھنے کی قدرت دے دے، میرے سینے کو کھلا کر دے، لیکن پھر بھی مجھے ایسے وزیر کی ضرورت ہے جو میرے اہل میں سے ہو۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میری اہل بیت میں سے میرا وزیر قرار دے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو دعا منگوائی، لیکن پیغمبر اکرم کو یہ ارشاد فرما دیا الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے سینے کو کھلا نہیں کر دیا ہے، ہم نے تجھے ایسا صدر عطا کیا کہ جس میں شرح صدر پائی جاتی ہے، اور ہم نے تیرے لیے ایسا وزیر بنا دیا ہے کہ جس کو تو ہی کہے گا یا علی انت خلیفتی و وزیری نفسک نفسی، تیری جان میری جان ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دین جس میں انبیاء علیہ السلام نے محنتیں کی، مشقتیں کی، تو اللہ نے سلام بھیجا۔ بعض مقامات پر ایام پہ سلام بھیجا ہے، یعنی یہ تو ہستیوں پہ سلام تھا، شخصیات پہ سلام تھا، حضرت موسیٰ پہ سلام ہوا، ہارون پہ سلام ہوا۔ پیدائش کے دن پہ سلام ہے، وفات کے دن پہ سلام ہے۔ ہم کہتے ہیں نا مثلا فلاں زیارت عاشور کے دن کی، عاشور کے دن کی زیارت، کوئی ہم سے پوچھ سکتا ہے یہ عاشور کے دن کی زیارت کہاں سے لی ہے؟ ہم کہیں گے عاشور کے دن کی زیارت ہم نے قرآن سے لی ہے۔ ولادت کے دن زیارت پڑھو، کہاں سے نکالی؟ کہ عزیزان گرامی ذرا قرآن جا کے پڑھیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، ہمارا سلام ہو اس دن پر جس دن یہ پیدا ہوئے،
ہمارا سلام ہو اس دن پر جس دن انہوں نے وفات پائی، اور ہمارا سلام ہو اس دن پر جس دن پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پس ولادت کی زیارت بھی ثابت، شہادت کی زیارت بھی ثابت۔ قرآن نے دونوں زیارتوں کو بیان کیا ہے۔ اور پھر کبھی قرآن نے آل پہ سلام بھیجا ہے، بعض اوقات شخصیات پہ سلام بھیجا ہے، بعض اوقات آل پہ درود بھیجا ہے۔ سلام علی آل یاسین، ہمارے سلام ہو آل یاسین پہ۔ یاسین کلمہ، اس کے متعلق علماء یہ کہتے ہیں یاسین پیغمبر کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور جب کہا سلام علی آل یاسین یعنی اللہ کی ذات یہ کہہ رہی ہے میں آل محمد پہ سلام بھیجتا ہوں، اور جب میں سلام بھیجتا ہوں تو آپ پر بھی واجب ہے آپ بھی سلام بھیجیں۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب آج تھوڑا سا ربط دینا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ یہ شبہ کہاں سے پیدا ہوا۔ ابتدا میں زیارت قبور کی اور شہداء کی زیارت یہ ایک سیرت اسلامی تھی، ایک مسلمہ اسلامی سیرت، یعنی کسی ایک علاقے کی، کسی ایک ایسے گروہ کی، ایک ٹولے کی، مسلم ایک فرقے کی کوئی سیرت نہیں تھی، ایک سیرت اسلامی، سیرت مسلمین۔ جتنی بھی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں فقہ میں جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں ان ادلہ میں سے ایک دلیل سیرہ مسلمین ہے، یعنی اگر کوئی کام مسلمانوں کی سیرت بن جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کام اس کی بنیادیں اصل اسلام میں پائی جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک کام پوری امت مسلمان میں رائج ہو جائے اور اس کی کوئی بنیاد موجود نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ سیرہ مسلمین۔ پس زیارت قبور سیرہ مسلمین تھی، مدتوں سے مسلمان اس عمل کو انجام دے رہے تھے، صدر اسلام سے لے کر پیغمبر اکرم کا خود زیارت کے لیے جانا، حضرت سیدہ کا زیارت کے لیے جانا، اصحاب کا زیارت کے لیے جانا، مختلف قبور کا ان پہ نشان لگانا، ان کی قبروں پہ جا کے کھڑے ہونا، یہ وہ عمل تھا کہ جو مسلمان مدتوں سے انجام دے رہے تھے۔ لیکن یہ آج فتنہ جو پیدا ہوا ہے اس کا منشا کیا ہے، کہاں سے پیدا ہو گیا؟ کہ اتنی بڑی خلیج، کل جیسے عرض کیا تھا، اتنی بڑی خلیج کہ ایک گروہ یہ کہہ رہا ہو کہ یہ حرام نہیں، یہ شرک ہے، یعنی اس کو وہ صرف ایک فقہی مسئلہ نہیں بنا رہا ہے، اس کو ایک عقیدتی مسئلہ بنایا جا رہا ہے۔ یعنی یہ ایک وقت تو کہہ دیتے نا کہ حرام ہے تو ٹھیک ہے، فتاوی میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارے فتاوی میں اختلاف ہو سکتا ہے، ایک شیعہ کے مرجع ایک مثلا کہیں کہ واجب ہے، دوسرا کہتے حرام ہے، ممکن ہے، ایک کہتے جائز ہے، دوسرا کہتے حرام ہے، ممکن ہے۔ لیکن یہ اتنا بڑا اختلاف کیسے ہو گیا کہ ایک طرف کہا جائے کہ یہ مستحب ہے یا بعض اوقات واجب ہے، اور ایک طرف کہا جائے حرام نہیں ہے بلکہ شرک ہے؟ اتنا بڑا اختلاف کیسے پیدا ہو گیا؟ تو تاریخی نقطہ نگاہ سے ابن تیمیہ کا وجود، خدا لعنت کرے، یہ 10ویں ہجری میں، یعنی 10 ہجری تک مسلسل یہ عمل انجام پا رہا تھا، یہ سیرہ مسلمین تھا، کسی نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا، کسی نے کبھی اس مسئلے کو اٹھایا نہیں۔ علماء بھی زیارت کے لیے جاتے تھے، عام لوگ بھی زیارت کے لیے جاتے تھے، اولیاء بھی زیارت کے لیے جاتے تھے، ائمہ علیہ السلام بھی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ امام حسین کی زیارت کے لیے مختلف ائمہ علیہ السلام تشریف لے گئے، پیغمبر اکرم کی زیارت کے لیے اتنی احادیث۔ زیارت القبور ایک چیپٹر ہے، جتنی بھی احادیث کتاب آپ مثلا صحیح بخاری کو دیکھیں، صحیح مسلم کو دیکھیں، صحیح ستہ کو دیکھیں، مختلف کتب میں ایک چیپٹر آپ کو ملے گا زیارت القبور۔ اگر یہ کوئی ایسا عمل تھا کہ جو حرام یا شرک تھا تو آخر یہ چیپٹر کیسے بن گیا؟ اور اس میں پھر احادیث لکھی ہیں پیغمبر کی زیارت سے متعلق، قبور کی زیارت کے متعلق، پھر وہاں سلام لکھا گیا ان کے لیے۔ ہماری کتب بھی ایسے دیکھ لیں، ہماری کتب میں بھی آپ مفاتیح سے لے کر
احادیث کی جتنی بھی کتب اربع جن کو ہم کہتے ہیں، ان کتب اربع میں آپ جا کے دیکھیں تو زیارت القبور اور پھر زیارت الائمہ، زیارت الانبیاء، زیارت الاولیاء، اس کے لیے آپ کو باقاعدہ چیپٹر ملیں گے۔ اگر یہ کوئی حقیقت نہ رکھتا ہوتا تو یہ ساری چیزیں، یہ چیپٹر کیسے بنتے، یہ احادیث کہاں سے آتی؟ ابن تیمیہ نے ایک حدیث سے استناد کیا ہے، ایک حدیث، اس کے علاوہ کوئی سند موجود نہیں۔ ایک حدیث پیغمبر سے بیان کی کہ جس میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ لا تشد الرحال الا بثلاث، کبھی سفر کے لیے سامان سفر باندھا نہیں جاتا ہے مگر 3 مقامات کے لیے، اور وہ 3 مساجد ہیں۔ ایک حرم نبی ہے، مسجد نبی، ایک مسجد بیت اللہ ہے، اور ایک مسجد اقصی ہے۔ لا تشد الرحال، کبھی بھی سفر نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا اس کے نزدیک زیارت کرنا یہ حرام نہیں ہے، زیارت کے لیے سفر کرنا بھی حرام ہے۔ یعنی ایسا سفر جیسے مثلا بعض ایسے سفر ہیں کہ جو اگر سفر معصیت ہو تو اس میں انسان کا روزہ قصر نہیں ہوتا ہے، نماز بھی قصر نہیں ہوتی ہے۔ ان جتنی کنسیشن خدا دینا چاہتا ہے انسان کو، وہ کنسیشن معصیت کار کے لیے نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر گناہ کرنے کے لیے کہیں جا رہا ہو تو پھر اس کو وہ کنسیشن نہیں ملے گی۔ یہ کنسیشن مومنین کے لیے ہے، فاسقین کے لیے تھوڑی ہے۔ اب گناہ بھی کرنے جائیں اور واجب کو بھی چھوڑ رہے ہو جی، تو ان کے لیے روزہ بھی رکھا گیا اور نماز بھی پوری رکھی ہے، اسے نماز پوری پڑھنی چاہیے۔ اگر فرض کریں کہ خدا نخواستہ زیارت قبور ایک ایسا عمل ہو جس کی طرف سفر کرنا ہی جائز نہیں ہے، تو اس سفر میں نہ نماز قصر ہوگی اور نہ روزہ قصر ہوگا، یہ حرام سفر ہے۔ اس روایت کی بنیاد پر کہ جس کی ابھی تک سند جو ہے وہ بھی ثابت ہے یا نہیں ہے، یا اس نے اس کو بیان کیا اور اس پہ اپنے پورے نظریے کا اس نے بنیاد رکھی۔ اس کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے اس کو شدت سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، زمانے کے حکمرانوں سے زندانوں میں ڈالا گیا، مسلمانوں کی طرف سے بہت شدید رد عمل ہوا۔ ظاہر سی بات ہے پورے مسلمانوں کی سیرت تھی، ہر جگہ پہ لوگ اس پہ عمل کر رہے تھے۔ اس نے بہت عرصے تک زندان میں زندگی بسر کی، لیکن اس کے باوجود اپنی ضد پہ اڑا رہا۔ پھر اس کے مرنے کے بعد اس کا کچھ نام زیادہ باقی نہیں رہا، 1-2 شاگردوں نے کوشش کی، لیکن بہرحال کوئی اس کا حامی، ساتھی، پیروکار پیدا نہیں ہوا ہے۔ کوئی گروہ ایسا نہیں تھا کہ جو تیمیائی گروہ، کوئی تیمیائی گروہ نہیں تھا، ابن تیمیہ گروہ نہیں تھا، ابھی تک پیدا نہیں ہوا ہے۔ مدتیں گزرنے کے بعد پھر دوبارہ یہ گزشتہ 2 صدیاں پہلے ایک اور خبیث پیدا ہوا کہ جس کا نام تو بڑا ہی مقدس نام ہے، لیکن اس کے عمل کے ذریعے آج مسلمانوں میں اتنا بڑا فتنہ پیدا ہوا کہ اس شخص نے دوبارہ اس کے فتاویٰ کو نکالا، اس کی کتابوں کو نکالا جو کسی زمانے میں بوسیدہ ہو چکی تھی، میوزیم موجود تھی، مسلمان اس پہ بالکل توجہ نہیں دے رہے تھے۔ پھر اسے نکالا اور نکال کر اس نے دوبارہ اس مسئلے کو زندہ کرنا چاہا۔ اگرچہ اس کو بھی رد عمل ویسے ہی ہوا، لیکن اس کی کامیابی کا سبب حکومت بنی۔ جب کسی بھی مسئلے سے متعلق کوئی حکومت اس کے پشت پناہ بن جائے اور پس پشت اس کے حکومت آ جائے تو وہ نظام کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اس کے پیچھے ظاہر سی بات ہے وہ استعماری طاقتیں جنہوں نے بھانپ لیا کہ یہ آسان ذریعہ ہے مسلمانوں میں فتنہ پیدا کرنے کا۔ اور آپ نے ظاہر سی بات ہے بہت سی کتب تاریخ مصر ہمفرے سے متعلق پڑھی ہیں کہ جس میں اس کے شجرے کو بیان کیا گیا، شجرہ خبیثہ کو بیان کیا گیا، کس طرح سے اس نے مسلمانوں کے ممالک میں اس عمل کو شروع کیا۔ تو حکومت کی طرف سے جب مسلسل پرچار ہونے لگا، تبلیغ ہونے لگی،
اور اس کے لیے اچھی اچھی کتابیں چھپنے لگی. آج بھی اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سعودیہ بہت اچھی خوبصورت کتابیں پرنٹ کر کے ایک باقاعدہ پیکج بنا کے آپ کو بھی دے گا. اور کبھی اگر آپ معلومات نہ رکھتے ہوں، جب آپ پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے انسان جب پڑھتا ہے تو پڑھنے سے متاثر ضرور ہو جاتا ہے. اگر ایک آدمی آپ کے ہاتھ میں ایک خوبصورت قرآن دے رہا ہے اور اس پہ لکھا ہے خادم الحرمین شریفین، تو آپ کو جب قرآن ملا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے تو شکریہ ادا کریں گے نا، کچھ تو خدمت کر ہی رہے ہیں، قرآن دے رہے ہیں. معلوم نہیں یہ قرآن کو نیزے پہ چڑھاتے ہیں، یہ قرآن کو نیزے پہ چڑھاتے ہیں، قرآن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا میں نے آج تاریخ کی طرف ایک ٹچ دیا کہ ابتدا کہاں سے ہوئی اور اس کی منشا کیا تھی، کیوں کر یہ حکم دیا گیا اور اس حد تک شدت اختیار کی گئی. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر یہ حدیث، یعنی اہل سنت کی بعض علماء نے، اگر یہ حدیث صحیح ہو تو یہ حدیث پیغمبر نے اس زمانے میں کہی جس زمانے میں ابھی لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بہت کم لوگ مسلمان تھے، اور یہود و نصارہ اور اس زمانے کے کفار اپنے کفار کی قبروں پہ جاتے تھے اور ان کی قبروں پہ جا کر مختلف قسم کے کام انجام دیتے تھے. تو پیغمبر نے حکم دیا کہ آپ سفر نہیں کریں، آپ ان قبروں پہ نہیں جائیں، قبروں کی زیارت کرنا درست نہیں ہے. لیکن پیغمبر نے بعد میں جو احادیث مستند احادیث ہیں جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے یہ حکم دیا تھا لیکن میں اب یہ حکم دے رہا ہوں کہ اپنے مردوں کی قبروں پہ جاؤ اور ان کی زیارت کے لیے جاؤ. اور پیغمبر نے خود اس عمل کو شروع کیا، بلکہ خود قبرستان کی بنیاد رکھی، بقیع کی بنیاد خود پیغمبر اکرم نے رکھی ہے، اور بقیع میں جانے کو خود پیغمبر اکرم نے مستحب قرار دیا اور صحابہ کو لے کر خود زیارت کے لیے جاتے تھے. مختلف قبروں پہ کھڑے ہو کر حضرت فاتحہ بھی پڑھتے تھے، سلام بھی دیتے تھے. تو عزیزان گرامی، آج ہم نے کسی حد تک کانسیپٹ زیارت کا سمجھا ہے، تصور زیارت کیا ہے، اور زیارت کے لیے جو فرقہ اس وقت اس کی مخالفت کر رہا ہے اس کا سبب کیا ہے. انشاءاللہ کل اس پہ گفتگو کریں گے کہ ان کے لیے جواب کیا ہے. اگرچہ قرآنی استناد کے ساتھ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ہمارے لیے زیارت پڑھنا، زیارت قرآنی زیارت ہے، سلام قرآنی سلام ہے. اور اگر ذرا تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ان محنتوں کی وجہ سے حضرت نوح پہ سلام کہا، سلام علی نوح فی العالمین. کبھی قرآن کریم نے کہا سلام علی ابراہیم، ہمارے سلام ہوں ابراہیم پہ. ابراہیم کی زیارت پڑھی. حضرت ابراہیم نے بڑی مشقتیں برداشت کی، سختیاں برداشت کی ہیں. کبھی آگ میں پھینکا گیا، لیکن عزیزو ذرا توجہ تو کریں کہ قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے حکم دیا یا نار کونی بردن و سلام، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. یہ میرا بندہ ہے، ابراہیم میرا بندہ ہے. ابراہیم پوری یقین کے ساتھ اللہ کی طرف سے تسلی اور تشفی دی جا چکی تھی، اے ابراہیم آپ کو بچا لیا جائے گا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی جب امتحان کے لیے نکلتے ہیں حضرت اسماعیل کو لے کر، اور جب حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اسماعیل کہتے ہیں بابا آپ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیں، میں اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہوں، نہ میری نگاہ آپ کے چہرے پہ پڑے نہ آپ کی نگاہ میرے چہرے پہ پڑے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں، پھر آپ یہ عمل انجام دیں. قرآن کہتے ہیں سلام علی ابراہیم. لیکن آئیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے سلام کہتے ہیں السلام علی وارث آدم صفوت اللہ، السلام علی نوح نبی اللہ، السلام علی ابراہیم خلیل اللہ. ہمارے سلام ہو آپ پہ کہ جو خلیل خدا کا وارث ہے. حسین وارث خلیل اللہ ہے. حسین نے جب اپنے بیٹے کو بھیجنا چاہا تو اپنی آنکھیں بند نہیں کی ہیں.
اور جب اپنے بیٹے کی لاش پہ آئے تو پھر بھی میرے مولا حسین نے اپنی آنکھوں کو بند نہیں کیا ہے. کبھی قاتل نہیں کہا تھا میں آج ایسی برچھی علی اکبر کے سینے میں ماروں گا. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں حسین کتنا صابر ہے، حسین میں کتنا صبر پایا جاتا ہے. حسین کے صبر آزمائی کے لیے نیزہ مارا گیا، پھر نیزے کو توڑ دیا گیا. جب نیزے کو توڑ دیا گیا تو میرے مولا حسین ایک مرتبہ آئے، اپنے بیٹے کے سرانے، اپنے بیٹے کے سر کو گود میں لے کر، آغوش میں لے کر علی اکبر سے کہہ دیا علی اکبر تو اسماعیل بن جا، میں ابراہیم بنتا ہوں. میں آج ابراہیم سے کہتا ہوں ابراہیم ذرا کربلا میں آ جا. میں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی ہے، میں نے اپنے اسماعیل کی آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی ہے. اے ابراہیم آئیے ذرا، میں اللہ کی راہ میں قربانی دینے جا رہا ہوں، اپنی قربانی دینے جا رہا ہوں، اپنے بیٹے کی قربانی دینے جا رہا ہوں. بیٹا بھی میرا وہ بیٹا ہے کہ جو شبیہ رسول ہے. میں اپنے اس بیٹے کی قربانی دینے جا رہا ہوں جو شبیہ رسول ہے. ایک مرتبہ حسین بیٹھ کر میرے مولا نے ایک مرتبہ، ابھی کچھ رمق باقی تھے، ایک مرتبہ نیزے کے اس ٹوٹے ہوئے آخری حصے میں ہاتھ ڈالا. نہ جانے جب ہاتھ ڈالا ہوگا ایک مرتبہ زمین میں زلزلہ آیا ہوگا، ایک مرتبہ آسمان کانپا ہوگا، فرشتوں کی نگاہیں ایک مرتبہ لگی ہوں گی، ایک مرتبہ انبیاء نے دیکھنا شروع کیا ہوگا، اولیاء نے دیکھنا شروع کیا ہوگا کیسے حسین اپنا امتحان دیتے ہیں. لیکن عزیزو یہاں پر کلیجہ علی اکبر ہے. ایک مرتبہ جب حسین نے اپنے علی اکبر کے سینے سے نیزہ نکالا تو ایک مرتبہ علی اکبر کا جگر نکلا ہے. میرے مولا حسین دیکھ رہے تھے. اس حالت میں میرے مولا حسین نے اپنی وہ عظیم قربانی دی ہے کہ قربانی دے کر میرے مولا ابراہیم بن گئے، علی اکبر اسماعیل بن گئے. لیکن یہیں پہ اکتفا نہیں کی ہے، حسین کی قربانیاں بڑھتی چلی گئیں، حسین کی قربانیاں بڑھتی چلی گئیں، یہاں تک کہ قربانی علی اصغر تک پہنچی. اپنے ننھے علی اصغر کو اٹھایا، کربلا کے میدان میں ان اشقیاء کے سامنے پیش کیا. ایک مرتبہ سے شعبہ تیر کے ساتھ علی اصغر کو جواب ملا. لیکن حسین کی قربانی ختم نہیں ہوئی. آج میں پوچھتا ہوں دنیا والوں، کیا اس پہ سلام بھیجنا چاہیے یا سلام نہیں بھیجنا چاہیے؟ سلام علی ابراہیم ہے، لیکن حسین پہ سلام کیوں نہ ہو کہ جس کا گلا اس کی گردن سے کاٹ دیا جائے، عزیزو جس کا سر نیزے پہ بلند کر دیا جائے، جس کو 300 زخم لگے ہو، جس کے جسم میں کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے جہاں زخم نہ لگا ہو، جس میں تیر بھی لگے ہوئے ہو، جس میں نیزے بھی لگے ہوئے ہو، جس میں تلواریں بھی لگی ہوئی ہو، کیا اس حسین پہ سلام نہ کیا جائے؟ یہی وہ حسین ہے کہ جس کو دیکھ کر ایک مرتبہ سید سجاد نے کہہ دیا السلام علیک یا ابا عبداللہ. اپنی قربانی کو پیش کرتے ہوئے زینب کبریٰ نے، یہاں پر ہاجرہ نہیں تھی، یہ ہاجرہ کربلا ہے. ایک مرتبہ کربلا میں اپنے بھائی کی گردن میں ہاتھ رکھ کے زینب نے کہہ دیا اللہ اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے میرے پروردگار ہماری قربانی کو قبول کر لے. انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه الصلاة والسلام. اللهم اشف صدر الحسين بظهور الحجة بجاه محمد وآله الطاهرين. ماتم حسين.